ہر حرف عربی زبان میں یا 2 حرفوں کا مجموعہ یا 3 حرفوں کا مجموعہ. الف 3 حرفوں سے مل کے بنا، ایک مکتوبی ہے 2 ملفوظی. بات تھوڑی مشکل ہے لیکن ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو ذکر علی کی الف پہ بتا رہا ہوں. الف 3 حرفوں سے مل کے بنا، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کو ابجد کہتے ہیں، باطن کو بینات کہتے ہیں. واضح ہو گیا؟ جو لکھنے میں آئے وہ ہے ابجد، جو پوشیدہ ہو وہ ہے بینات. دوبارہ کہہ دو، جو لکھنے میں آئے اس کو کہتے ہیں ابجد، اور جو مخفی ہو اس کو کہتے ہیں بینات. واضح ہو گیا؟ اب الف جو ہے اس کا الف ظاہر ہے، لام اور پہ چھپا ہوا ہے. الف جو ہے یہ ہے حرف اللہ کا. اس کو اللہ نے خلق کیا تو اس کو اوپر سے جبرائیل نے سہارا دیا، نیچے سے میکائیل نے. الف ظاہر ہوا پھر پردہ غیب میں چلا گیا، پھر یہ بے کے ساتھ با بن کے ظاہر ہوا. اللہ اکبر. بے کے ساتھ با بن کے ظاہر ہوا. یہ بے نہیں ہے با ہے. تو بے حقیقت محمدیہ، نقطہ حقیقت ولایت، الف حقیقت توحید. اللہ اکبر. جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. بے حقیقت محمدیہ. زال پہ نقطہ نہ آئے تو دال، زے پہ نقطہ نہ آئے تو رے، شین پہ نہ آئے تو سین، زواد پہ نہ آئے تو سواد. لیکن اگر بے پہ نہ آئے، اگر بے پہ نقطہ نہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہے. علامت بے کہا جائے گا، بے نہیں کہا جائے گا. بے ہے، نقطہ نیچے ہے. کبھی بے کی شکل میں 2 نقطے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی بے کی شکل میں 2 نقطے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن عربی زبان میں بے کی شکل کے نیچے ایک نقطہ ہے. عربی زبان میں بے نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان تو اس کو عربی میں کہتے ہیں پاکستان. دعا کریں باقی رہ جائے. تو یہ پے عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے. عربی زبان میں پے نہیں ہے، اردو میں ہے. میں مجلس پڑھ رہا تھا رشی بھون کی تاریخی اجتماع تھا، ہزاروں کا مجمع. تو وہاں پہ ایک شخص نے کھڑے ہو گیا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ یہ پے کیوں نہیں ہے، عربی زبان میں پے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پے کے ہوتے ہیں 3 نقطے. بھئی پے کے نقطے اشارہ ہے 3 معصومین کی طرف. یہ جو 3 نقطے پے کے ہیں، علامت پے کی جو ایک نقطہ ہے نا، یہ پے کے نقطے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اگر یہ نقطے ہوتے تو بے کو دیکھ کے کہتے ہم بھی تو ہیں. بے کو دیکھتے کہتے آپ اگر نقطہ ہے علامت بے کے نیچے ہم بھی تو ہیں. تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی بے کے مقابلے پہ فخر کرے. تو اللہ نے اس کو عربی زبان سے نکال دیا. تو جو فرما رہے ہیں اب بے حقیقت محمدیہ، نقطہ حقیقت ولایت، الف حقیقت توحید پڑھا جاتا ہے بے اسم اللہ. آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ. یہ الف کہاں چلا گیا؟ الف نے ظاہر کیا بے کو. اب الف نے کہا جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ بے کو دیکھے، جس نے مجھ سے مانگنا ہے وہ بے سے مانگے. بے کا دینا میرا دینا ہے، بے کی عطا میری عطا ہے. نہیں جملہ واضح نہیں ہوا. تو اب نقطہ بے کے ساتھ، بے نقطے کے ساتھ، نقطہ بے کے ساتھ، بے نقطے کے ساتھ. اگر کوئی بے سے نقطے کو جدا کرے، سب نے لکھا ہے بے حقیقت محمدیہ ہے، نقطہ حقیقت ولایت ہے. اگر کوئی بے سے نقطے کو جدا کرے، 2 حال سے خالی نہیں، یا اس کو بے کی معرفت نہیں یا بے کا دشمن ہے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے مجھے نہیں معلوم. لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، تو اگلے دن آگے لوگوں نے کہا تو وہ جو کل جملہ کہا تھا سبحان اللہ، مجھے کل پہ نہ چھوڑیے گا، جو دینا ہے سبحان اللہ وہ آج ہی کر دیجئے گا. روایت میں ملتا ہے جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کرتا ہے جنت میں اس کا 1 گھر بن جاتا ہے. اب علی کے ذکر میں ذرا اپنے گھروں کا حساب کرتے رہنا. ہائے 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 ہائے. توجہ فرما رہے ہیں.
علی کا ذکر سنا اور گھر بناتے جاؤ، لیکن انکار کر کے گرا نہ دینا۔ تو اب دو حال سے خالی نہیں، یا وہ بے کا دشمن ہے یا اس کو بے کی معرفت نہیں۔ اگر بے کا دشمن ہے تب بھی گناہگار، اگر بے کی معرفت نہیں تب بھی گناہگار۔ نقطے کو ساتھ لکھیں تب بھی بے، فاصلے پہ لکھیں تب بھی بے۔ نقطہ اکیلا پڑھا جاتا ہے، بے اکیلی پڑھی نہیں جاتی۔ میں کچھ کہہ گیا؟ میں ممنون احسان ہوں، آپ اتنے مشکل موضوع میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ بے تو بے اکیلی پڑھی نہیں جاتی، علامت کہا جائے گا، بے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے سے ہو سکتا ہے سے ہو، لیکن نقطہ نقطہ ہے۔ اگر اوپر آ جائے تو دو نقطے، نیچے ہو تو ایک نقطہ ہے نقطہ۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ نقطہ بے کے نیچے اب جو کوئی بے سے، میں جدید زمانہ ہے، پڑھا لکھا دور چل رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں بے کو نقطے کے بغیر پڑھوں گا، ہے نا بڑے نئی نئی سوچیں آ رہی ہیں، نئی نئی فکر آ رہی ہے، میں بے کو نقطے کے بغیر پڑھوں گا۔ بھئی قرآن کی رسول حدیث میں ہے، فرمان ہے کہ جب رسول اکرم پڑھا کرتے تھے حدیث، بھئی سب نے لکھا ہے اس حدیث کو، جب رسول اکرم پڑھا کرتے تھے کہ قرآن کی آیتیں جنت میں حوریں ملیں گی، کافر آ جاتے تھے سننے کے لیے، جنت میں نہریں ہیں، کافر سب بیٹھ کے مسجد کے باہر سن رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ پیغمبر بسم اللہ کی بے پڑھتے تھے، سب بھاگ جاتے تھے۔ تو عزیزان محترم، بسم اللہ کی بے سے وہی بھاگتا ہے جو اب بے ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں جدید زمانہ ہے، اب یہ بے نقطہ ہے نا، کیا نقطہ کیا کرتا ہے؟ آج سائنس کی دنیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈاٹ۔ اب کوئی ذرا ڈاٹ کو ہٹا کے دیکھے انٹرنیٹ سے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اگر سائنس کی دنیا سے نقطہ ہٹ جائے تو وہ نظام درہم برہم، اور اگر مملکت خدا سے نقطہ ہٹا دو تو وہ نظام درہم برہم۔ تو اگر وہ نظام چاہیے تب بھی نقطہ، یہ نظام چاہیے تب بھی نقطہ۔ تو اب کوئی کہے میں بے کو نقطے کے بغیر پڑھوں گا، پڑھ سکتا ہے؟ وہ پڑھے گا، دنیا اس کو پڑھے گی۔ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں دو چار، کہیں گے میرے خیال سے کوئی توازن ہل گیا ہے، تو یہ دوائیاں چاہیے مائنڈ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو آپ یہ استعمال کریں، دماغی توازن ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بہتر ہے آپ کے دماغی توازن کے لیے۔ یہی کہا جائے گا، مشورہ اچھے اچھے دیے جاتے ہیں نا، نہیں آپ بھی بہکی بہکی باتیں کریں۔ اگر کوئی بے سے نقطے کو جدا کر کے بے پڑھنا چاہے، کہے گا آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے دماغ کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ تو جو بے سے نقطے کو جدا کرے وہ بھی بیمار، اور اگر کوئی رسالت سے ولایت کو جدا کرے وہ بھی بیمار۔ توجہ، توجہ فرمائیے گا، اگر بے سے نقطے کو جدا کرے جہالت کی وجہ سے تو بیمار، جہالت کی وجہ سے تو بیمار، اور اگر دشمنی میں جدا کرے تو مجرم۔ بے کا دشمن، توجہ فرمائیے گا، جو بے سے نقطے کو جدا کرے وہ کوئی اور ہو نہ ہو، بے کا قاتل ضرور ہے۔ میں کہہ گیا جو کہنا چاہتا تھا، پوری مجلس کا نچوڑ دینا چاہتا تھا، دے گیا۔ جو بے سے نقطے کو جدا کرے وہ بے کا قاتل ہے۔ اور جو رسالت سے ولایت کو جدا کرے بے نقطے کے ساتھ ہے، نقطہ بے کے ساتھ ہے۔ اگر بے زمین پہ ہے تو نقطہ ساتھ ہوگا، اور اگر کبھی بے معراج پہ چلی گئی تو نقطہ ساتھ جائے گا۔ معراج پہ ہو تب بھی ساتھ ہے، زمین پہ ہو تب بھی ساتھ ہے، عرش پہ ہو تب بھی ساتھ ہے، فلک پہ ہو تب بھی ساتھ ہے۔ رزم علی، رزم علی، بزم علی، حشر میں علی،
معرفت علی کی بلند کرتے جائیں، عبادات میں لطف آتا جائے گا. پھر نماز پڑھتے ہوئے آپ پیاز نہیں بیچیں گے، نماز پڑھتے ہوئے چیزیں نہیں خریدیں گے. واقعہ میں عرض کیا تھا تو وہ واقعہ دوبارہ عرض کر دوں، موقع کی مناسبت آ گئی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو بچے بھی سمجھ جائیں، تو نماز سے پہلے اس نے پیاز دیے تھے کسی کو اچھے. آپ جانتے ہیں موٹے کی قیمت یہاں پتہ چلتی ہے پیاز میں، تو موٹے موٹے پیاز دیے تھے. تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے درمیان میں دیکھا پیاز آ رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے. اب اس نے جو دیکھا نا سامنے سے پیاز آ رہے، نماز پڑھ رہا تھا، تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. موٹے پیاز لے کے گیا تھا، یہ چھوٹے لے گیا، مجھے نہیں چاہیے. نہیں وہ تو اس پہ تو ہنسی آ رہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، بیگم آواز نہیں آ رہی، فون کی گھنٹی بج رہی ہے. مالک یوم الدین، بچی رو رہی ہے، اٹھا لے اسے. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. ایسے کرتے. تو اگر بلا معرفت کے ساتھ عرفان کے ساتھ پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہو جائے گی، بغیر عرفان کے تو بات کچھ اور ہے.